ذکر و تلاوت کا وقت مقرر کر لینے سے پابندی آسان ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ وقت مقرر نہیں کرتے پھر غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اکثر، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، کبھی ادھورا کیا، کبھی کمیت پوری نہیں کبھی کیفیت پوری نہیں، تو پھر نفع کیسے کامل ہو؟ تو کوشش کرنی چاہیے وقت مقرر کر لیں تاکہ پابندی آسان ہو۔ ہاں اس وقت نہ کر سکیں تو پھر دوسرے وقت میں کر لیں۔ کون سا وقت مقرر کریں؟ بہت سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی کون سا وقت مقرر کریں؟ تو ایسا وقت مقرر کریں جس وقت نہ نیند آتی ہو نہ بھوک لگتی ہو اور جس وقت فارغ ہوتے ہوں، وہ وقت مقرر کر لیں۔ جس وقت نہ نیند آتی ہو، جس وقت نہ بھوک لگتی ہو اور جس وقت فارغ ہوتے ہوں، تو وہ وقت مقرر کر لینے سے پابندی آسان ہوگی۔ اگر اس وقت نہ کر سکے پھر دوسرے وقت میں کر لے، کسی دن مکمل نہ کر سکے تو پھر ذکر آدھا کر لے، لیکن کوشش کریں ہم ناغہ نہ ہوں، بالکل وقت نہیں، چلتے پھرتے کر لیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں جاتے ہوئے تلاوت یا ذکر کرنا بے ادبی کی بات ہے، تو پھر کیا گاڑی میں جاتے ہوئے گناہ کریں؟ تو بس اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ کریں۔ یہ دھیان رہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اس زمانے کا پاس انفاس ہے، ہر سانس ذاکر رہنے کا یہ طریقہ ہے۔ ہاں تحمل سے زیادہ وظائف نہ پڑیں، سر میں درد، غصہ زیادہ، نیند کم ہو تو ذکر پھر کم کر دیں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کم کرنے کی اجازت ہے۔ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کم کرنے کی اجازت۔ اللہ ہم سب کو اعتدال نصیب فرمائے، محرومی سے بچائے۔ رسالوں میں وظیفے دیکھتے رہتے ہیں، بعضوں کو وظیفے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جنات قابو کرنے کا شوق ہوتا ہے، وظیفے بہت زیادہ پڑھ لیے بیچارے پاگل ہو گئے ہیں۔ جن تو قابو میں نہیں آیا، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے۔ کتنے بیچارے اس طرح سے بے اعتدالی میں مبتلا ہو، غصہ بڑھ گیا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ارحم الراحمین جو کہ خالق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ذکر کر کے تو شان رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم میں غصے کی بیماری بڑھ رہی ہے، تو پتہ چلا ہم صحیح طور سے اس ارحم الراحمین کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے تو پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو، بڑی تلوار تو نہیں کاٹتی، پہنچائے گا یہی ذکر، لیکن کسی اللہ والے کی نگرانی میں کرو گے تو پھر اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بعض لوگ وقت مقرر نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پابندی ذکر و تلاوت کی نہیں ہو پاتی۔ کبھی کر لی تلاوت کبھی نہیں، کبھی ذکر کر لیا کبھی نہیں، کیونکہ وقت مقرر نہیں کرتے تو پھر پابندی مشکل ہو جاتی ہے۔ وقت مقرر کر لینے سے پابندی آسان ہوتی ہے، اور پابندی ذکر بھی علامت استقامت ہے، استقامت کی علامت ہے ذکر و تلاوت کی پابندی۔ ناغہ نہ ہونے دینا وصال حبیب میں، ہر روز بزم عشق سجانا عجیب ہے۔ تو محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہاں غفلت ہو رہی ہے، تو غفلت سے بچیں ہم۔ لا الہ الا اللہ 100 بار، اللہ اللہ 100 بار، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار، اور تلاوت کلام پاک 1 پارہ۔ ایک جو حفاظ ہیں وہ 1 پارہ تو کم سے کم پڑھیں، جو غیر حفاظ ہیں 1 پارہ صحیح ہے، بہتر ہے۔ 1 پارہ نہ پڑھ سکیں تو آدھا پڑھ لیں، ورنہ پاؤ پڑھ لیں۔ علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔ حدیث پاک میں ہے تلاوت قرآن کو اور ذکر اللہ کو لازم پکڑ لو، اس سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے ساتھ ایک نور ہوگا۔ اب موبائل میں 2-3 گھنٹے مشغول ہونا آسان، لیکن ذکر و تلاوت کا ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں۔ تو بھائی ذکر کی پابندی، اللہ ہمیں بھی غفلت سے بچائے، سب کو غفلت سے بچائے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر و تلاوت کی ہم پابندی کریں۔ دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کوہ گراں معلوم ہوتا ہے۔